السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی اور عظیم کہانی سنانے والے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ یہ وہ داستان ہے جس میں انسانیت کی پہلی سانس، پہلا امتحان اور پہلی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کی بنیاد رکھنا چاہی، تب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان سے کوئی بھول ہو گئی ہے، تبھی اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ادب سے کہا، یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو خون بہائے گی اور فساد کرے گی؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہر طرح کی مٹی اکٹھی کرنے کا حکم دیا، پھر اس مٹی سے ایک انسانی شکل بنائی۔ یہ تھے پہلے انسان آدم علیہ السلام۔ اللہ نے اس مٹی کے پتلے میں روح پھونک دی اور انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اکثر فرشتے آپس میں بات کرتے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کو ان سے زیادہ پیارے نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ان کا علم ان سے زیادہ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 4 چیزوں کا علم سکھا دیا۔ اللہ نے پھر ان فرشتوں سے فرمایا، اگر تم صحیح ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے چپ ہو گئے، کیونکہ علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، وہ جسے چاہے علم عطا کرے اور جسے چاہے اس سے محروم رکھے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، آدم، ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور آدم علیہ السلام نے مکمل طور پر سب کچھ بتا دیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر ایک ابلیس جو جن تھا انکار کر گیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں، یعنی بہتر ہوں، اور آدم مٹی سے بنا ہے۔ اللہ نے اسے لعنت بھیجی اور قیامت تک اس کو روحانی گمراہی کی سزا دی اور اسے جنت سے نکال دیا۔ اس نے اللہ سے کہا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا اور میں جنت سے نکالا گیا، اب میں آدم اور اس کی اولاد کو قیامت تک گمراہ کروں گا، اور آپ ان میں سے زیادہ تر کو گمراہ پائیں گے۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلے پن کا احساس ہونے لگا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے ان کی ہمسفر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام خوشی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو چاہے کھاؤ، مگر اس ایک درخت کے پاس نہ جانا۔ لیکن ابلیس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکا دیا، وسوسہ ڈالا کہ اگر وہ اس درخت کے پھل کھائیں گے تو ہمیشہ جئیں گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جنت کے پھل کا ذائقہ لیا۔ اسی وقت ان کی عوراتیں ظاہر ہو گئیں، شرمندگی محسوس ہوئی اور وہ پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ اللہ نے ان سے پوچھا، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا؟ دونوں نے توبہ کی، اے اللہ، ہم نے خود پر ظلم کیا، تو ہمیں معاف کر دے، اگر تو رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج دیا جائے۔ یہاں سے انسانی زندگی کا اصلی امتحان شروع ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے جن کو اللہ نے اپنی ہدایت سے نوازا اور انسان کو تعلیمات دی، سچ بولنے کی، صبر کی اور شکر کی۔ آدم علیہ السلام کی زندگی کے آخر میں انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو، اس کی عبادت کرو، گناہ سے بچو اور ابلیس کے دھوکے میں مت آنا۔ موت کے وقت ان کے بیٹے شیث علیہ السلام کو نبوت دی گئی۔ یہیں سے انبیاء کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں سب سے پہلا سبق دیتی ہے، انسان غلطی کرتا ہے مگر اللہ کی رحمت اس سے بڑھ کر ہے۔ توبہ، صبر اور اللہ کی طرف رجوع انسانی کامیابی کی چابی ہے۔ دوستو، ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ سے توبہ اور رحم کی امید رکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، لائک ضرور کریں، اور ایسی مزید اسلامی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔